میں وضاحت کرتا ہوں، میں ایک نئی زندگی کا آغاز نئے نام اور نئی شخصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے کارآمد ٹپس دو کہ کسی کو تبدیلی کا احساس بھی نہ ہو اور میں بدل بھی جاؤں۔ ضرورت پڑے تو خود اپنا چہرہ بدل سکوں، کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا۔ آف کورس سب ممکن ہے، مگر ایک سوال پوچھوں گا میں، یہ کہ میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ مجبوری کیا ہے؟ ہاں، آدمی جب چھپ کے اور چھپا کے کچھ کرتا ہے تو کسی سے ڈر کے کرتا ہے۔ کسی سے ڈر کے کرتا ہے؟ میں نے کہا رائٹ۔ پوری کہانی میں نہیں سناؤں گا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور تمہارے لیے بھی بیکار ہے۔ میں تمہیں جھوٹ سنا کے بھی مطمئن کر سکتا ہوں، مگر مختصر اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ میں ان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ پھر کیا وہ شوقیہ صرف تفریح کے لیے تم کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ہاتھ سے گردن صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ اس میں کوئی فائدہ ضرور ہوگا ان کا۔ اوکے، میں زیادہ اسپیسیفک بات کرتا ہوں۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے دہرا ہو گیا، ہاؤ فنی۔ کچھ لوگ مسٹر نوسر، یہ کام تو اکثریت کر رہی ہے، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں شاید، ورنہ سب کر رہے ہیں۔ پلیز میری بات سن لو ورنہ جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، وہ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غداری کر رہے ہیں، ذاتی فائدے کے لیے، ڈالرز کے لیے، اس وطن کی میراث بیچ رہے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم فلاسفیکل جذباتی ایڈیٹ ہو؟ ہاں، بعض معاملات میں ہونا پڑتا ہے۔ ہم غیرت مند قتل کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ ایک مثال لو، تمہارے پاس اپنے آباء و اجداد کی کوئی نشانی ہو، فرض کرو کوئی حویلی، فرض کرنے کی بات نہیں، میرے دادا کی حویلی تھی، سچ مچ کی شاہانہ حویلی، جیسی فلموں اور تصویروں میں نظر آتی تھی، مگر میں ایک گندے تاریک کمرے میں کرائے پر رہتا ہوں۔ وہ بولا۔ میں نے اس سے یہ کہا، فرض کرو کہ آج بھی تمہارے پاس ہوتی وہ حویلی اور تمہارا کوئی ملازم یا پڑوسی اس کی ایک ایک چیز چپ کے بیچ رہا ہوتا، تم کو معلوم نہ ہوتا اور اس کی اینٹیں تک نکال لیتا، تصویریں، ظروف، تاریخی چیزیں، میرے گرینڈ پا کی تلوار اور گرینڈ پا کی پگڑی جو سونے کے تاروں سے بنی تھی، اور دادی کا پاندان، میرے باپ کا ہاتھی دانت کے کام والا آسا جس کے سہارے وہ اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتا تھا، اور میری ماں کے گلے میں لٹکنے والی سلیب جو خالص سونے کی تھی۔ شبنم نے کہا، مائک کے دادا پردادا مسلمان اور مغل تھے۔ مجھے ایک ذہنی صدمہ سا ہوا۔ اچھا، پھر تم؟ وہ بولا، یہ مجھے اپنے باپ سے پوچھنا ہوگا۔ اوکے جا، قیامت والے دن، کہ ایسا ظلم کیوں کیا اس نے مجھ پر۔ خیر، میرے پاس وہ سب نہیں ہے آج جس کے لیے میں جذباتی ہوتا، مگر وہ سب کوئی چوری کرتا اور بازار میں بیچ دیتا تو میں سے قتل ضرور کرتا۔ میں نے کہا، اب تم سمجھ گئے ہو، میں کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا اور چوری کو روکنا بھی چاہتا ہوں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے چوری کا پتہ کل چل چکا ہے، اس لیے وہ مجھے ختم کیے بغیر اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ میں قانون کی مدد نہیں لے سکتا اور کہیں رپورٹ یا شکایت نہیں کر سکتا۔ چوری کی رپورٹ کرنے کے لیے تمہیں چوروں کے پاس جانا پڑے گا اور وہ بھی ماریں گے تمہیں، کہیں گے کہ تم چور ہو۔ وہ سر ہلا کے بولا، میں سمجھ گیا تمہاری مجبوری۔ دیکھو، میک اپ ایک عارضی دھوکہ ہوتا ہے۔ اب تم داڑھی مچھ لگا کے سکندر اعظم، سوری مغل اعظم بن سکتے ہو مسٹر نوسر۔ یس سر، تم پھولن دیوی بن سکتے ہو یا جوکر، لیکن وہ ایک سین یا ایک فلم کا رول ہو سکتا ہے، لائف کا نہیں۔ اس کے لیے چہرے کو خود بدلنے دو قدرتی طور پر۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں سمجھا نہیں مسٹر مائکرو فون۔ وہ ہنسنے لگا، میں مائک ہوں، میں بھی ناصر ہوں، نوسر نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، یہ اچھا ہے۔ میں تم کو نوسر کہوں گا، تم مجھے مائکرو فون کہو، سمجھنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ شیو کر کے تم بال نہیں آنے دیتے چہرے پر، آنے دو، 15-20 دن میں تمہاری ذاتی داڑھی ہوگی، اصلی والی، اور اس کے ساتھ مجھیں بالکل مفت۔ ہاں ہاں ہاں، داڑھی کے ساتھ مجھ مفت، آج کل یہی ہوتا ہے ہر اشتہار میں۔ ویٹ از کوائٹ این آئیڈیا، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ 1 مہینے صبر کرو، چھپ کے بیٹھو کہیں اور قدرت کو اپنا کام کرنے دو، ٹائم دو، پھر تم کو آئینہ بھی نہیں پہچانے گا۔ اپنا ہیئر سٹائل بدلو، اگر اوپر سے بال غائب کر دو، ایک خوبصورت چمکدار گلوب ہوا تمہارا سر۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے، گنجا نظر آنے کا کوئی مصنوعی طریقہ نہیں ہے کیا؟ اس نے مجھے بہت سے آسان اور سستے طریقے بتائے جس سے آدمی خود اپنی صورت چند منٹ میں بدل سکتا تھا۔ ایک کٹ رکھ سکتے ہو تم اپنے ساتھ جس سے ایسی ہی چیزیں ہوں، کچھ لوشن یا کچھ ایڈہیسو کلر جو واش ہو سکتے ہیں اور ایسے جو پانی سے خراب نہیں ہوتے۔ تم اپنی ناک چوڑی اور اونچی کر سکتے ہو، دانت سونے کا بنا سکتے ہو، اپنے جبڑے اٹھا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کانٹیکٹ لینز ہیں ہر رنگ کے، آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے سر کی ایک جھلی ہوتی ہے جس سے آدمی کا سر صاف نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ کٹ مجھے فراہم کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، ہر چیز ملتی ہے دنیا کے بازار میں، اور یہ سب تمہارے پاس ہو اور ذہانت ہو تو نو پرابلم۔ 10 شناختی کارڈز رکھو، 10 پاسپورٹ، یہاں سب بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا، ابھی میں تمہارے سامنے اوریجنل صورت میں ہوں اور میں نے سارا دن ایسے ہی پھرنے کا رسک بھی لیا تھا، لیکن مجھے جانا ہے ایک ایسی جگہ جہاں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟
میں کیا بتاؤں، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، اس نے اپنے خالی ہاتھ ہلا کے کہا۔ ذہانت تمہارے پاس ہے تو استعمال کرو۔ میرے پاس تجربہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، کوئی کمال دکھاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے شبنم سے پوچھا کہ اس کے پاس میک اپ کا کیا سامان ہے، گھر میں اور کیا کیا پڑا ہے۔ شبنم میں سے بہت سی چیزیں فراہم کر دیں، ان میں گوند، سیاہی، ہلدی اور آٹے جیسی چیزیں بھی شامل تھیں۔ تم کو تھوڑا گندا لگے گا اور عجیب بھی، مگر یہ کام چلانے کے لیے کافی ہوگا۔ تم منہ دھو کے یا نہا کے سب واش کر سکتے ہو۔ شبنم ایک کینچی اور کنگھا بھی لاؤ۔ وہ مجھے کرسی پر بٹھا کے کسی ہیئر ڈریسر اور بیوٹیشینس کی طرح کام کرنے لگا۔ اس نے میری بالوں کو درمیان سے تقسیم کیا اور انہیں گوند سے سیٹ کیا۔ سامنے اور سائڈ میں آٹے کو گوند میں ملا کے سفید بالوں کا ٹچ دیا۔ پھر اس نے میرے سر کے پچھلے حصے سے بہت چھوٹے بال کاٹے اور انہیں میرے ہونٹوں پر ایسے چپکا دیا کہ ہلکی سی مونچھیں بالکل اصلی نظر آنے لگیں۔ اس نے میرے چہرے کا رنگ تبدیل کیا اور آنکھوں میں سرمے کی لکیر سے اس کی ساخت میں تبدیلی کے اثر کو نمایاں کر دیا۔ شبنم دیکھتی رہی اور ہنستی رہی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تو اس نے مجھے فائنل ٹچ دے کے آئینہ پکڑا دیا۔ اب دیکھو مسٹر نوسر، یہ تم ہو یا کوئی اور ہے؟ میں چند لمحے حیرت سے دم بخود آئینے کو گھورتا رہا، جس میں ایک اجنبی صورت نظر آ رہی تھی۔ پھر مجھے بھی ہنسی آئی۔ تم بلا شبہ باکمال آدمی ہو مسٹر مائکرو فون۔ اس نے رکوع کے انداز میں سر جھکا کے شکریہ ادا کیا۔ اور کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے؟ مجھے اس کی مالی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی لابالی غیر ذمہ دارانہ فطرت کے باعث اس کے پاس مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا، اور جو تھوڑا بہت وہ کبھی کبھار ملنے والے کام سے کماتا تھا، اس کا بھی بیشتر حصہ شراب کی نظر ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے 2,000 دینے کی کوشش کی تو اس نے بہت شور کیا۔ اور نو سر، یہ میں نہیں لے سکتا، یہ تو شبنم نے مجھے کہا تھا، اس لیے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، مگر یہ تم میرے لیے کیا۔ مجھے اس کے انکار میں حقیقت سے زیادہ لحاظ، شرم اور تکلف کا شبہ ہوا۔ بالآخر شبنم نے کہا، مائک پلیز لے لو، یہ میرا حکم ہے۔ حکم ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ ایسا حکم تو ظلم ہے مائک پر، مگر اسے ماننا پڑتا ہے۔ شبنم کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں جو ہے محبت ہے۔ اس نے 2,000 لیے اور جیب میں ٹھونس لیے۔ شبنم نے کہا، احتیاط سے رکھو، راستے ہی مت گرا دینا۔ پھر میں نے اس سے کہا، ارے یار، مجھے وہ میک اپ کٹ مجھے بہت جلد چاہیے، کیا اس کے لیے میں کچھ رقم ایڈوانس دے دوں؟ شبنم نے کہا، ہم مائک کے پاس جائیں گے تو کٹ کا کیا ہے، ساتھ جا کے سب لے لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس کو ایڈوانس دینے کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر تھی، وہ غیر ذمہ دار تھا اور اسے شراب کی لت تھی۔ شاید وہ 2 دن میں سب اڑا دیتا اور بھول جاتا۔ اس کے جاتے ہی میں نے شبنم سے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ میں کیا کرنا ہے تم بتاؤ۔ میں نے کہا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے تو میک اپ کر لیا ہے، لیکن صبح تم بھی میرے ساتھ تھی۔ خیر تم پیچھے ٹھہرنا، تم اس نالائق علی سے کیا پوچھو گے؟ وہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بتا دے گا تمہیں، اعتراف جرم کر لے گا؟ میں نے کہا، ہاں مجھے 1% شبہ نہیں اس کے لیے قاتل ہونے پر، مگر یہ بات ابھی دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا۔ اس نے سوچ کے کہا، اچھا 1 منٹ ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ وہ 10 منٹ میں لوٹ کے آئی۔ اس نے بغل میں ایک برقع دبا رکھا تھا۔ یہاں ایک خالہ بنا رکھی ہے، میں نے ایک بیوہ بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ اوباش لوگوں نے پریشان کیا تھا، انہوں نے تو میں ان کی مدد کی، اب بھی خیال رکھتی ہوں۔ وہ جانتی ہیں کہ میں صحافی ہوں، بھیس بدل کے بھی جانا پڑتا ہے۔ مجھے ان سے مانگ کے لائی ہوں یہ برقع، ان کی بیٹی کا ہے۔ اس نے ہنستے ہنستے بتایا، بہترین۔ عورتوں کے لیے روح پوشی واقعی کتنی آسان ہے، کوئی مائی کا لال نقاب اٹھا کے چہرہ دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے 30 مار خان کو شالمی گیٹ میں کفالت بلڈنگ سے بہت پہلے رخصت کر دیا تھا۔ وہ میری واضح قطع اور میرے ساتھ ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کے دم بخود تھا، مگر میں نے اس کے پہلے سوال پر ہی ایسا حوصلہ شکن رویہ اختیار کر لیا تھا کہ اس کے تجسس کے جذبات نے دم توڑ دیا۔ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پیدل طے کیا اور آگے پیچھے کفالت بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ رات کے 8 بجے تک پولیس بھی ضابطے کی کارروائی سے فارغ ہو گئی تھی، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ دوہرے قتل کی اس واردات میں مقدمہ درج کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ نامعلوم قاتلوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی تھی، اور معمول کے مطابق پولیس پوری سرگرمی سے تفتیش کر رہی تھی۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے والی صورتحال پر آ کے بات ٹھہر گئی تھی۔ ایک غریب پرائمری اسکول ٹیچر کے گھر میں چوری ڈکیتی کی نیت سے آنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا مشکل تھا۔ درہم و دوام اپنے پاس کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ چنانچہ ذاتی دشمنی کا نظریہ اخبار والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ ماسٹر کے گھر میں دروازے کے باہر زنانہ جوتے چپل پڑے تھے، اور اندر 8-10 عورتیں دری پر بچھی سفید چاندنی پر غم گساری بنی بیٹھی تھیں۔ جہاں زینہ ختم ہوا تھا وہاں 6-7 فٹ کی راہداری سی تھی۔ ساتھ ہی میں فائق علی کے دروازے پر مردانہ چپل اور جوتے پڑے تھے کہ میں نے جوتے اتار کے بڑی کرات کے ساتھ غم گساروں کا السلام علیکم کہا اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ فیقہ ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے بہت مستعد تھا اور بے حد مفہوم نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں سب ہی لوگ اجنبی ہیں، یا پھر ان کی باتیں ختم ہو چکی تھی۔
میرے دائیں جانب ایک کھچڑی داڑھی والا شخص گھٹنوں کے سر دیے مسلسل رو رہا تھا۔ دوسری طرف ایک ہٹا کٹا سر منڈا جوان شخص تھا جو بار بار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتا تھا اور کہتا تھا، واہ میرے مولا۔ میں نے اس سے کہا، بڑا افسوس ہوا ماسٹر کا سن کے۔ پھر میں نے رسم کے مطابق ماسٹر کی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ منہ پر ہاتھ پھیر کے میں نے کھچڑی داڑھی والے سے کہا، مرحوم کے عزیز رشتہ دار تھے، یہاں انہیں خبر مل گئی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں ہوں جی اس کا داماد، شیخو پور سے آیا ہوں، میں شاگرد ہوں ان کا، اسکول میں 10 سال پڑھا مرحوم سے۔ میں نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ تمام حاضرین محفل سن لیں۔ اس کے ساتھ ہی مرحوم کی ذات کی اعلیٰ صفات کا ذکر شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی وہاں ماسٹر کے 3 شاگرد موجود تھے، مگر وہ سب زیادہ عمر کے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے واجبی سی دلچسپی کے ساتھ دیکھا، مگر میرے بیان کی صحت پر شک کا اظہار کسی نے نہیں کیا، اور نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے کس زمانے میں ان سے تعلیم حاصل کی تھی اور 10ویں کب پاس کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ماسٹر کی عمر کس اسکول میں علم کے خزانے کے لٹاتے گزری تھی۔ 30 سال سے بچے وہی پڑھ رہے تھے اور ماسٹر وہی پڑھائے چلے جا رہے تھے۔ نہ نصاب بدلا تھا، نہ طریقہ تعلیم۔ پہلی دوسری کے بچے دیسی اسکولوں میں آج بھی حساب پڑھتے تھے تو کورس میں پہاڑے گاتے تھے، 1 دونی دونی تو 2 دونی 4۔ پہلے ایک لڑکا لہک لہک کے کہتا تھا، پھر باقی کورس میں اس کا ساتھ دیتے تھے اور ماسٹر کرسی پر بیٹھا اونگتے ہوئے پیریڈ گزار دیتا تھا۔ فرق پڑا تھا تو صرف اتنا کہ اب بچے لکڑی کی گاچی، ملتانی مٹی والی تختی پر سر کنڈوں خط والے قلم سے خوشخطی نہیں سیکھتے تھے، سیاہی کے دواتے انگلی سے لٹکا کے ساتھ نہیں لے جاتے تھے، سلیٹ پر حساب کے سوال حل نہیں کرتے تھے، اور غلط لکھے کو مٹانے کے لیے سلیٹ پر ماسٹر کی نظر بچا کے تھوک کر قمیض کے دامن سے صاف نہیں کرتے تھے، اور پکڑے جانے پر مرغا نہیں بنائے جاتے تھے۔ بچے اب بابا بلیک شپ پڑھ رہے تھے، بال پوائنٹ اور پین استعمال کر رہے تھے، لکھے کو مٹانے کے لیے قیمتی امپورٹڈ کارٹون کی شکل والے اور خوشبودار ریزر استعمال کر رہے تھے، مگر علم وہی تھا جس میں لا علمی زیادہ تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور داماد صاحب کے افسوس میں ماسٹر کی موت کے غم کا تناسب بہت کم تھا۔ یہ افسوس زیادہ تھا کہ مرحوم نے پہلے تو اصول پرستی میں ٹیوشن پڑھائی نہیں، اور آج جب ماسٹر اسکولوں میں نہیں پڑھاتے، گھروں پر ٹیوشن لیتے ہیں، تو دروازے پر کاغذ چپکا کے مطمئن ہو گئے کہ اب علم کے پروانے اس شمع آگاہی کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ بس جی، پیسے کو سمجھا ہی نہیں کہ آج کل اللہ معاف کرے اسی کی خدائی ہے، پبلسٹی کا زمانہ ہے جی۔ کوئی پوسٹر موسٹر لگاتے، جگہ جگہ دیواروں پر لکھواتے، کھمبوں پر بورڈ ٹانگتے، اور یہاں لگاتے بہت عالی شان بورڈ۔ میں نے کہا، اس سے کیا ہوتا؟ وہ چمک کے بولا، لو جی، اس سے یہ ہوتا کہ پرانے شاگرد جو اتنی عزت کرتے تھے ماسٹر کی، اپنے بچوں کو لاتے ٹیوشن کے بہانے۔ ہزار لے رہے ہیں ماسٹر آج کل، لیکن اپنے ماسٹر صاحب نے کچھ نہیں کیا اور فائدہ کیا ہوا ہے بس 1-2 کمروں کا یہ فضول سا گھر جو ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم سے لیا تھا، بس وہی ہے۔ اللہ اللہ، خیر صلی، اندر کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اظہار نہ کرنے کے باوجود اس کے دل کی پکار از خود سنی جاتی تھی کہ کاش اس کے سسر نے کوئی کوٹھی چھوڑی ہوتی، گھر ہوتا تو اس میں اسباب عیش پر بھرا ملتا، ٹی وی، فریج، VCR وغیرہ سب گاڑی نہ صحیح، ایسے کنگال سسر کے جینے کی خوشی کی کیا اور مرنے کا غم کیا۔ بس صبر کرنا پڑے گا اسی فضول سے مکان پر۔ ہمسایہ ماں جایا، یعنی بھائی فائق علی نے بڑی مستعدی سے اندر آتے جاتے اعلان کیا کہ سوگ کا کھانا آج تو اس کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی کپڑے کے رنگین چوکور ڈیزائنوں والے لمبے دسترخوان کو پھیلا دیا گیا، اور مرحوم کی خوبیاں گنانے والے اور ان کے غم میں نڈھال سوگوار ان سے ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور یوں بوٹیوں کی فرمائش کرنے لگے جیسے وہ دعوتیں ولیمہ میں مدعو ہیں۔ کھانا سب کے ساتھ مجھے بھی کھانا پڑ گیا، مگر میں دوسروں کی باتیں سننے کے ساتھ فائق علی کو دیکھتا رہا۔ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں اٹھتا تھا، کیا یہ واقعی وہ بوڑھے اور لاچار ہمسایوں کو مار کے ان کی لاشیں پنکھے سے لٹکانے والا وہ ہو سکتا ہے؟ ڈٹ کر کھانے والے ڈکاریں مارتے رخصت ہونے لگے اور زنانہ سیکشن کی طرف منہ کر کے آواز بلند چلانے لگے، اوئے کاکے دی ماں کھانا کھا رہی ہے ابھی، کاکے کو اچھی طرح کھلا کے نیچے آ جانا، میں ذرا ایک بوتل پی لوں ہاضمے والی۔ جب زنان خانہ بھی خالی ہو گیا اور وہاں صرف استاد کی بیٹی اور داماد رہ گئے تو میں بھی ادھر ہی چلا گیا۔ فائق علی نے حقوق ہمسائیگی ادا کر کے دروازہ بند کر لیا۔ شبنم نے اتنی دیر میں بہت زیادہ مفید معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ماسٹر اور اس کی بیوی نے خودکشی نہیں کی، مگر فائق علی اس نظریے کو آگے بڑھانے میں پیش تھا۔ اس نے یہ تاثر عام کرنے کی پوری کوشش کی کہ ماسٹر کا پنشن میں گزارا نہیں ہوتا تھا اور مالی پریشانیوں نے انہیں نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ پھر وہ مقروض ہو گیا تھا اور قرض خواہ تھے سود خور افغان جن کے ہاتھوں اس نے بڑی ذلت اٹھائی، اللہ معاف کرے۔ تاہم اس کا خودکشی والا نظریہ فیل ہو گیا۔ پولیس نے گردن پر رسی کے نیل دیکھے اور اعلان کر دیا کہ مقتولین کا پہلے رسی سے گلا گھونٹا گیا
اور پھر اسی رسی سے ان کی لاشوں کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ یقیناً پولیس کی اس جلد بازی کے نتیجے میں سے ہمسائے کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ اگر وہ ذرا صبر اور عقل سے کام لیتے اور پڑوسی سے پوچھ لیتے تو ان میں انہی کا بھلا تھا۔ مرنے والے مر گئے، نہ ان کو دنیا کی ضرورت تھی نہ دنیا کو ان کی، پھر قتل کیا اور خودکشی کیا۔ بالآخر بیٹی داماد نے بھی صاف کہہ دیا کہ اب وہ آرام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اٹھے اور نیچے اتر آئے، لیکن ہم زینے کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ پھر شبنم نے کہا اب میں جاتی ہوں پڑوسی سے تعزیت کرنے۔ میں نے کہا دیکھ لو ریوالور ہے بیگ میں۔ اس نے بیگ پر تھپکی دی، بالکل ہے، میری فکر مت کرو۔ فکر کیسے نہ کروں، گولیاں ہیں ریوالور میں، اس نے جھلا کے کہا۔ نئی ٹافیاں ہیں، اب جاتے ہو یا میں شور مچاؤں؟ شریف پردہ دار عورتوں کا پیچھا کرتے ہیں شہد لفنگے۔ میں نے گھبرا کے کہا جاتا ہوں بابا، میرے آنے تک ضرور زندہ رہنا۔ میں شبنم کی گاڑی میں واپس آ گیا۔ رئیس کو تیس مار خان کی زبانی میری دن بھر کی مصروفیات کی رپورٹ مل چکی تھی۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کے وہ بھونچا کر رہ گیا۔ تیس مار خان نے ایک چیخ ماری اور اپنی بندوق اٹھائے دوڑا۔ ابے رک جا، میں نے ٹانگ آگے بڑھا دی۔ اب تو ہم اندر آ گئے ہیں، اب کیا فائدہ توپ چلانے کا؟ وہ ٹانگ اڑانے سے منہ کے بل گرا۔ رئیس نے چلا کے کہا ابے بھوت کے بچے یہ تو ہے؟ میں نے کہا تیرے اس محافظ خاص نے تو میرا یہ حلیہ دیکھا تھا، یہ کیوں اداکاری کر رہا تھا، چونکنے کی اور پھرتی دکھانے کی؟ پیارے کیا تو فرار ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اسے برقع پہنا کے بھگا کے لے جا رہا ہے۔ رئیس نے کہا قسم اللہ کی اس میں بھی بڑا مزہ ہے، مگر کوئی سالی اپنے ساتھ بھاگنے پر راضی بھی ہو۔ میں نے میز پہ سے مجسمے کا سر اٹھایا۔ یار وہ مجھے بھگا کے کہاں لے جائے گی؟ تو میرے اغوا کی رپورٹ لکھوا دینا، اللہ مالک ہے میری عزت آبرو کا۔ پھر میں مجسمے کا سر اٹھا کے واپس چل پڑا۔ رئیس شور مچاتا ہوا میرے ساتھ ساتھ آیا۔ پیارے یہ رازداری ہم سے لنگوٹی ہے یاروں سے؟ میں نے کہا لنگوٹی کبھی نہیں باندھی میں نے، مگر تو انڈر ویئر یا کہہ سکتا ہے، رازداری کوئی نہیں۔ لو پھر میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ میں نے سوچا ایک سے دو بھلے، پھر ایسے خالی ہاتھ مت چل۔ کلاشنکوف لے لو، وہ بولا۔ میں نے کہا ذرا زیادہ مناسب رہے گا، یا کمانی والا خنجر جسے کھولتے ہیں تو کٹ کٹ کی آواز سے ہی دہشت پیدا ہوتی ہے۔ کفایت بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر میں نے گاڑی کو کھڑا کر دیا اور رئیس کو اشارے سے زینہ دکھایا۔ چوتھی منزل پر الٹے ہاتھ والا دروازہ ہے تو 5 منٹ بعد آ جانا۔ میرے لیے دروازہ خود شبنم نے کھولا۔ میں نے اندر داخل ہو کے دیکھا تو فیکا ایک کرسی پر منجمد بیٹھا تھا۔ شبنم نے دروازہ کھولتے وقت بھی ریوالور کا رخ اس کی طرف رکھا تھا اور ایک پل کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ مجھے دیکھ کے فیکے کا رنگ بالکل اڑ گیا۔ شاید پہلے اسے جو تھوڑی بہت امید تھی کہ وہ ایک کمزور عورت سے نمٹ لے گا، وہ میری خوفناک صورت دیکھتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ مسٹر فیکے، میں ایک تحفہ لینے گیا تھا تمہارے لیے۔ میں نے کپڑے میں لپٹے ہوئے مجسمے کو سر کو کھول کر اسے سامنے رکھ دیا۔ وہ بری طرح چونکا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ آخر کون ہو تم لوگ؟ میں نے کہا سوال ہم کریں گے، اس کو پہچانتے ہو؟ کس کا سر ہے یہ؟ شبنم نے آواز بدل رکھی تھی۔ اجی اس سے کیا پوچھتے ہو؟ ابا ہیں اس کے، صورتیں کتنی ملتی ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا خیال ہے بیٹے کا سر بھی باپ جیسا کر دیں؟ میں نے فیکے کی گردن پر انگلی یوں پھیری جیسے گردن الگ کرنے کے لیے نشان لگایا ہے۔ پھر ایک دم میں نے اس کی گردن ایک ہاتھ سے دبوچ لی۔ وہ تڑپا اور اس نے اٹھ کے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو فیکا ایڑیوں پر اوپر اٹھ گیا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا اور حلق سے خر خر کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگی تھیں۔ جب اس کی زبان بھی باہر نکل آئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بے دم ہو کے کرسی پر گر پڑا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے شبنم کو اشارہ کیا۔ لو وہ رئیس کا صاحب بھی آ گیا۔ رئیس کے آتے ہی میں نے کہا آؤ بھائی استاد، یہ ہے وہ جانور جس کے سری پائے بنانے ہیں اور کھال اتارنی ہے، ذرا صفائی سے کٹ کوئی نہ آئے ورنہ چمڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو فیکا چلانے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو آخر مجھ سے؟ میں نے اس کو ایک ہاتھ پکڑ کے جھٹکے سے ہٹایا، پیٹ کے نیچے گھٹنا مار کے اچھالا، دوسرے ہاتھ سے سنبھال کے ہوا میں گھمایا اور چھوڑ دیا۔ وہ کمر کے بل نیچے گرا تو کچھ دیر چت پڑا چھت کو گھورتا رہا۔ اس کی پتلیاں ساکت تھیں مگر وہ ہوش میں تھا۔ میں نے کہا حلق سے صرف اتنی ہی آواز نکالو جتنی ضروری ہو، ہم میں سے کوئی بہرا نہیں ہے۔ شبنم نے سر ہلایا۔ جی ہمارے خاندان میں نہیں ہے کوئی بہرا سوائے میرے سسر کے۔ شبنم خفا ہو کے بولی اجی وہ بہرے نہیں ہیں، بیرے ہیں۔ یہ بیرا بھی کون ہے کہتا ہے انہیں؟ ویٹر ہیں وہ۔ میں نے کہا خادم کی لاش کہاں ہے؟ وہ پھر چونکا۔ مجھے نہیں معلوم کون خادم؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیچارے کی یادداشت چلی گئی فوراً۔ کہاں چلے گئی؟ دروازہ تو بند ہے۔ شبنم نے کہا دماغ میں گڑبڑ ہے کوئی، پرزے ڈھیلے ہیں یا پیج؟ اسے یاد ہی نہیں کہ خادم کی لاش اس نے اپنی سوزوکی پک اپ میں اٹھائی تھی اور اس سے پہلے کوئی اس کے ابا کا سر لاش پر پھینک گیا تھا۔ یہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا مگر نہیں ملا۔ یادداشت کی واپسی کے لیے کیا کریں؟ الیکٹرک شاک دیں؟ الیکٹرک شاک رہنے دیں، آپریشن زیادہ ٹھیک رہے گا۔ پیج پرزے سب ٹائٹ کر دیں گے اور صفائی بھی کر دیں گے۔ اور استاد دیکھو سر کو یہاں سے کاٹو
پھر ادھر سے میں نے کسی سرجن کی طرح انگلی سے فیقے کا سر پر نشان لگایا۔ وہ کانپنے لگا اور میں نے دیکھا کہ اس کی شلوار کے ایک پانچے کے پاس سے پانی کی لکیر بہہ رہی ہے۔ میں خادم کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا اچھا عثمان کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ میں نے شبنم کی طرف دیکھا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ماسٹر اور اس کی بیوی کو تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ اچھلا۔ میں نے، وہ پڑوسی تھے میرے، ان سے کیا دشمنی تھی میری؟ اس لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ جب دشمنی نہیں تھی تو ان کو مار کے پنکھے سے کیوں لٹکایا تھا؟ میں نے کہا یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ خامان کارپوریشن سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا کام ہوتا ہے وہاں پر؟ اس نے پھر وہی کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا تھا کہ اگر تم تکلیف اٹھائے بغیر بتا دیتے۔ ہم پوچھے بغیر ٹلنے والے نہیں ہیں۔ تمہاری لاش بھی بولے گی، فائق علی، اور سچ بولے گی۔ رئیس نے بڑی صفائی سے چھرا اس کے گلے پر پھیرا اور اسے صرف باہر کی کھال کٹ گئی اور خون چھرے پر آ گیا۔ وہ اتنا دہشت زدہ ہوا کہ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا۔ شبنم نے بڑی پھرتی سے ریوالور اور اس کے حلق میں ڈال دیا۔ اس کی آواز گھٹ کے رہ گئی اور وہ ساکت ہو گیا۔ موت کا خوف اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ گولی غلطی سے بھی چل پڑی تو اس کی گردن اور حلق میں سوراخ ہو جائے گا۔ میں نے شبنم سے کہا کہ ریوالور ہٹا لے۔ ابھی فیقے نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ میں نے اس کا منہ کھول کے اس میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اندر والے کمرے میں ایک چرپائی کے علاوہ کچھ برتن تھے۔ وہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا اور پڑوسی کی وفات حسرت آیات پر اس نے لواحقین کے لیے کھانے کا انتظام بازار سے کیا تھا۔ حقوق ہمسائیگی کا اتنا خیال رکھتے ہو تم؟